اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پوری نماز کو عشاء میں پڑھ لیتے، کچھ بھائی ایسے ہیں جو فجر کی نماز کو ظہر میں پڑھ لیتے، اپنے حساب سے جب من میں آیا پڑھے، جب من میں آیا چھوڑ دیے۔ آج نماز کے بارے میں بات کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا، نماز اسلام کا اتنا اہم رکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں نہیں اتارا۔ نماز جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، نماز جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو آسمان پہ بلایا، توحید زمین پر، روزہ زمین پر، زکوٰۃ زمین پر، حج زمین پر فرض ہوا ہے، لیکن نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا ہے۔ تو نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز معراج کا تحفہ ہے۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ سے بات کرتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو فجر کے بعد، کتنے لوگ فجر کے بعد روزی کے لیے اٹھتے ہیں، اور کتنے لوگ فجر میں روزی دینے والے کے لیے اٹھتے ہیں۔ ہم اور آپ کس میں ہیں؟ اپنا نام دیکھ لیں کہ ہم روزی کے لیے اٹھ رہے ہیں یا روزی دینے والے کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو اللہ کو بھی ہماری ضرورت نہیں ہے۔ سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 42 کہ جہنم میں کیوں چلے آئے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب دیکھیے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ یہی جواب دے گا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب کتنے لوگ سمجھ رہے ہو کہ مولوی صاحب ہم تو جمعہ کی پڑھتے ہیں، عید بقرعید کی پڑھتے ہیں۔ جی نہیں، 5 وقتہ نمازی کی بات ہو رہی ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یاد رکھیے گا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 31، تم نماز پڑھو ورنہ مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 82، بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی کے درمیان اور کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز چھوڑ دینا ہے۔ تو کہا کہ آپ جائیے، آپ کی امت طاقت نہیں رکھ پائے گی، اس کو بدلی کر لیجئے۔ پھر گئے تو 5 اور کم ہوا، 45۔ جائیے، جاتے رہے آتے رہے، جاتے رہے آتے رہے، جاتے رہے آتے رہے، جاتے رہے آتے رہے، 5 وقت کی رہ گئی۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ کی امت یہ بھی نہیں برداشت کر پائے گی، کیونکہ میں آزما چکا ہوں۔ بولے اب نہیں جاؤں گا، شرم لگ رہی ہے، کیونکہ 5 کم ہو رہی ہے، کہیں وہ بھی نہ کم ہو جائے۔ ہم میں سے کچھ بھائی سوچ رہے ہوں کہ ارے چلے جاتے، ایک دھکا اور لگ جاتا تو وہ بھی ختم ہو جاتا۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103، نماز مومنوں پر وقت کے ساتھ فرض ہے۔ فجر میں دیکھ لیجئے ہماری اور آپ کی حالت، جب رات میں 3 بجے 4 بجے سوئیے گا تو فجر میں اٹھ پائیے گا؟ تو فجر کی نماز ظہر میں لوگ پڑھ رہے ہیں، الا ماشاء اللہ، یا کتنے پڑھتے بھی نہیں ہیں؟ جی نہیں، فجر کی نماز فجر میں پڑھنی، سر کو پتھر سے کچلا جائے گا۔ یہ سر ہے نا، سر پتھر سے کچلا جائے گا۔ حدیث کے اندر آیا فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، ایک وہ آدمی ہے جو قرآن جانتا ہے اور وہ عمل نہیں کرتا، اور فجر کے وقت 5 نماز سے دوسری نمازوں سے سویا ہوا ہے، فجر میں بھی سو رہا ہے، دوسری نماز سے بھی سو رہا ہے، تو پتھر سے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ مسند احمد حدیث نمبر 6576، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صحابہ کرام کی حالت کیا تھی؟ صحابہ کرام کس کو کافر کہا کرتے تھے؟ سنن ترمذی کتاب الایمان حدیث نمبر 2622، عبداللہ بن شقیق عقیلی کہتے ہیں، کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی کو بھی کافر نہیں کہتے تھے کسی بھی عمل کی وجہ سے، ہاں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو کافر بولتے تھے، کہ نماز کا چھوڑنے والا زانی، چور، اس سے بڑا گناہگار ہے تمام علماء کی نظر میں۔ لیکن اپنے یہاں کون بڑا گناہگار مانا جا رہا ہے؟
جس نے غلط کام کیا لوگ اس کو پیٹتے ہیں، بے نمازی کو کوئی نہیں پیٹتا، چور کو سب لوگ پیٹتے ہیں، جبکہ چوری کرنے سے بھی بڑا گناہ نماز چھوڑ دینا ہے، زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ، یعنی یہ بھی گناہ ہے لیکن اس سے بڑا گناہ نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ اب اتنا ہی نہیں، جب بات ایسی چلی تو کھول کے بیان کر ہی دیا جائے